Sharmila Bibi, I have a question. Are we heading towards a one party system? اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ لوگ یعنی کہ as a politician how would you take it? نہیں رانا صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ون پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان میں بڑی پولرائزیشن ہے. ایک بڑی میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں میں پولیٹیکل اویئرنیس ہے. پیپل میک چوائسز اوور ہیئر. آپ کے پاس ہے یو ہیو ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی، چھوٹی بڑی irrespective. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں اینڈ ایون ان فیوچر کوئی ایک جماعت پوری میجورٹی نہیں لے پائے گی. اور ان اے وے دیٹ از گڈ، کیونکہ ایبسلوٹ میجورٹی جب ہوتی ہے تو پھر ایبسلوٹ پاور ہوتا ہے، پھر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی ہے. جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں یا اتحادی بنا کے چلتے ہیں تو آئی تھنک گریٹر وزڈم پریویلز اور آپ بہتر طریقے سے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں. سب کی آرا آتی ہے. اس وقت تو دیکھیں نا، اگر آپ یہ سسٹم دیکھیں اور آج کے موجودہ حالات میں تو مختلف صوبوں میں الگ الگ جماعتوں کی حکومتیں ہیں، ان کی اپنی آرا ہے. اور اگین پولرائزیشن کا ایک جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی ایبسلوٹ میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایک جماعت اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر پاتی ہے. آپ کو سننی پڑتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، وچ از گڈ فار ڈیموکریسی. یہ تو انفارچونیٹ تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اچھی بڑی جماعت تھی، لیکن انہوں نے ایک شیڈو گورنمنٹ کا کردار نہیں ادا کیا اپوزیشن میں ہونے کے باوجود. دے کوڈ ہیو پلیڈ اے ویری کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری. ورنہ تو آئی تھنک کہ کبھی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ہی نہیں ملا نا ان کی طرف سے، نہ ان کی پالیسیز کے حوالے سے، نہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. تو یہ تو ایک پیپلز پارٹی ہی وہ کردار ادا کرتی رہی کہ اتحادی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جناب وہ اپوزیشن کا بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شرمیلا بی بی، یہاں پہ ادارے جو ہیں، اگر براڈر ایسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں، ادارے جو ہیں ان کو اگر مضبوط بنایا جائے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اف somebody is behind the wheels اور وہ اداروں کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the politicians who are sitting in the corridors of power، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے پولیٹیشنز کے لیے؟ کوئی پرابلم ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، پولیٹیشنز نیڈ ٹو assert themselves. پچھلے کئی سالوں میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو اسپیس وہ کسی حد تک شرنک ہوتی جا رہی ہے. پارلیمان میں آپ بات جی why is it so جی؟ دیکھیں ماضی میں تو یہ ہو رہا، سموسے کی پرائز پہ سو موٹو لے لیا، نسلا ٹاور پہ سو موٹو لے لیا. اگر سیاستدان کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو سو موٹو کے حوالے سے ایک خوف ہوتا تھا کہ عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ عدالتیں ایکچولی ایگزیکٹو جو برانچ ہے آف دی گورنمنٹ وہ بھی چلا رہی تھی. کیا بیوروکریٹ، کیا سیاستدان، سب عدالت کے سامنے سرنگو تھے. بھٹو صاحب آئے، انہوں نے ایٹمی طاقت بنانا چاہا، پھانسی چڑھ گئے. بی بی صاحبہ آئیں، ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے وہ انہوں نے شہادت نوش کی. سرداری صاحب نے پاکستان میں لے کے گئے. ایک جمہوریت کا تسلسل چلا. برمت صاحب، what do you have to say about this credit thing؟ کہ سیاستدان کو کریڈٹ چاہیے کہ جناب کریڈٹ سارا ہمیں، اور باقی اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو وہ پنڈی والے اس کو فیس کرے. حالانکہ اگر کئی مطلب میجورٹی آف دا ٹائم پنڈی جو ہے ان پٹ دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. میں آپ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا، سیاستدان جو ہیں وہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا، بڑا لمیٹڈ جو ہیں نظام کے اندر کردار نبھا رہا ہے، اور جہاں سر اٹھانے کی جرت کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی دور میں تو سر پہ کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کریڈٹ دیکھیں، افواج کو دیں گے عسکری کامیابیوں کا کریڈٹ جو ان کا کام ہے. جس طرح یہ مورکہ حق میں کامیابی حاصل کی، قوم نے سیلیبریٹ کیا، فخر کیا اپنی افواج پہ، فیلڈ مارشل کے منصب سے نوازا، اور
جو آپ سب پوری قوم کے سامنے ہیں. یہ عسکری کامیابیاں جس کے لیے فوج رکھی جاتی ہے، جو کامیابیاں اس مملکت خداداد پاکستان کو درکار ہیں وہ ہیں معاشی میدان میں کامیابی. قرضوں پہ ہم جی رہے ہیں، 120 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے قرضے ہو گئے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی میں ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہے. اندرون خانہ 24 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اور جناب علی اب ایک کے بعد ایک آپریشن ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی تمت بالخیر نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے. آپ کا یوتھ جو ہیں وہ جو بھی پڑھا لکھا تھوڑی بھی اس کو سمجھ آتی ہے باہر چلا جاتا ہے. کامیابی ہمیں درکار ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، نظام عدل کو مضبوط کریں، انسانی بنیادی حقوق کو مضبوط کریں. اس سے اقوام پہچانی جاتی ہیں، اس سے معاشروں کی گریڈنگ ہوتی ہے. ہم جو ہیں یہاں پہ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے، سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ ملک جو ہیں اس کی تخلیق ایک سیاستدان کے مرہون منت ہیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ ملک جو ہیں اس کی اگر آپ دیکھیں، آپ اس کا ایٹامک جو پاور آج بنے ہیں آپ، یہ ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی رہین منت ہے. یہ ملک جس میں آج جو آپ کا شملہ ایگریمنٹ ہوا وہ بھی ایک سیاستدان کے رہین منت تھا. آپ کے ملک میں آج اگر موٹر ویز نظر آ رہی ہیں، اگر آپ کے ملک میں آج ریموٹ ایریاز میں سڑکیں نظر آ رہی ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں. البتہ جو ہمارا 1973 کا آئین ہے، پسند تو سب کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، عمل جو ہیں وہ شاید کم ہی ہوتا ہے. اور سیاست جو ہے ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی وہی ہے، ریفری بدلتے رہتے ہیں. تو کھلاڑی بدلتے رہتے ہیں، ریفری وہی ہے. اچھا، میں صرف اتنا عرض کہوں گا کہ جو جتنی کریڈٹ کا حقدار ہیں اتنی ہی کریڈٹ ان کو دی جانی چاہیے. کیونکہ بحیثیت قوم اگر میں آپ کو آپ کی کریڈٹ سے زیادہ آپ کو کریڈٹ دوں گا تو میرا خیال یہ ہے کہ انسان خود سر بھی ہو جاتا ہے، متکبر بھی ہو جاتا ہے. اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم توازن رکھیں، بیلنس رکھیں، اور اچھے کام پہ داد دیں، اور اگر کوئی برا کام ہوتا ہے تو اس پہ تنقید بھی کریں. آر یو ڈن؟ یس. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بیفور آئی گو ٹو دا بریک. جی، ایک چیز تو یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے افواج پاکستان جو ہے سیکیورٹی، یس، پرائمری آبجیکٹیو یہی ہے، سیکیورٹی مینٹین رکھنا، سیکیورٹی رکھنا ملک کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹر لنکڈ ہیں. ان کو اگر سیاستدان جو ہے، میجورٹی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، بیچ میں بڑے اچھے اچھے سیاستدان بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. اگر میجورٹی سیاستدان جو ہے اپنی نہیں کام کر سکتے یا نہیں انپٹ دے سکتے یا نہیں اس پہ عمل درآمد کر سکتے تو اس کا مدعا جو ہے وہ پنڈی پہ مت ڈالیں، فوج پہ مت ڈالیں. نہیں ڈالیں، ٹھیک ہے، بالکل. سو یہ ڈالنا غلط ہے، اس میں دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. اور اس میں آپ تھوڑا سا یہ کر لیں، اگر بہتری یہ ہوتی ہے کہ نہ آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر جائیں سیاستدان، نہ ایم آئی کے دفتروں میں جائیں، نہ پنڈی جائیں جی ایچ کیو میں، اور وہاں پہ جا کے جو منت سماجت کرتے ہیں سیاستدان، کچھ سیاستدان وہ جا کے کہتے ہیں جی ہمیں فلاں عہدہ دے دیں، فلاں جگہ دے دیں، فلاں جگہ، تو وہ بھی کرنا اگر بند کر دیں. جیسے ابھی شرمیلا کہہ رہی تھی نا کہ سیاستدان اسرٹ نہیں کرتے، تو اسرٹ کرنا ہے تو پھر راستہ وہ ہوتا ہے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں، پنڈی سے باہر نکلتے ہیں، جی ایچ کیو سے باہر نکلتے ہیں تو سلطان رائی بن جاتے ہیں. پھر اسی طرح جناب اگر آئی ایس آئی کے دفتر کے باہر سے، ایم آئی کے دفتر کے باہر سے باہر آتے ہیں، اندر ان کی حالات کچھ اور ہوتے ہیں، دفتر کے اندر باہر آتے ہیں اور جمہوریت میں تباہی انہی سیاستدانوں نے باہر آ کے وہ اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑا یہاں پہ توپچی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو ریالٹی تو یہی ہے.